السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی حال ہی میں اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیا، اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قطر میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا ہے، اور حماس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے تمام ارکان مقبول ہیں۔ تو بہرحال قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، اور یہ حملہ امریکہ کی اشیر بعد امریکہ نے اسرائیل کو دھمکی دی کہ تم حملہ کر دو، میں تمہارے پیچھے ہوں۔ تو اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کر دیا، اور قطر کی خود مختاری اور اس کی سالمیت پر حملہ کیا ہے، اور یہ عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کر اس طرح حملہ کرنا۔ تو بہرحال اسرائیل نے حملہ کیا اور اس کو امریکہ کی آشیرواد حاصل تھی۔ قطر وہ ملک ہے کہ جس کے امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں اور آپس میں دوستی کا دم بھرتے ہیں، اور ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو قطر نے ایک جہاز تحفے میں دیا جو کئی ڈالر اس کی مالیت ہے، وہ تحفے کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا تاکہ اس کی نظر کرم ہم پر رہے۔ تو اتنے ڈالر کا مہنگا جہاز اس کو تحفہ دیا، اور پھر ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک معاہدہ کرنے جا رہے تھے۔ قطر نے اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، ایک پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کرنے کا کہ ارادہ کیا۔ اس کے لیے قطر نے بھاری رقم امریکہ کو دی ہے تاکہ ہم مل کر اس پروجیکٹ پر عمل کریں اور اس پروجیکٹ پر کام کریں۔ تو قطر یہ سمجھ رہا تھا کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، لیکن قرآن پاک نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو آپس میں دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آستین کے ساتھ ہیں، جتنا ان کو پالتے رہو ایک دن ڈنگ ضرور ماریں گے۔ سانپ کو انسان جتنا بھی پالے وہ بالآخر ڈنگ ضرور مارے گا، جب اس کو موقع ملے گا وہ ڈنگ مارے گا۔ تو یہ آستین کے ساتھ ہیں یہود و نصارہ، انہوں نے ہر دور میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، اور مدینہ میں پھر یہود و نصارہ آباد تھے، ان کے ساتھ بھی لڑائی لڑی۔ پھر خیبر کا جو قلعہ تھا، خیبر کا معرکہ تھا، تو خیبر کے قلعے کو فتح کیا، وہاں سے یہودیوں کو نکالا۔ جو وہاں پر جو یہودی آباد تھے خیبر میں، وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے بناتے تھے۔ یعنی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی اور بہت نقصان پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہودیوں کے خلاف جنگ کریں، خیبر کا جو قلعہ ہے اس پر چڑھائی کریں اور خیبر کے قلعے کو فتح کریں اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خیبر پہنچے، اور وہاں پر جا کر لڑائی ہوئی اور خیبر کے قلعے کو بالآخر فتح کر لیا گیا اور یہود و نصارہ کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ کہ اس لیے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کے ساتھ لڑائی لڑی اور خیبر سے ان کو نکال دیا، اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھی ان سازشوں کا قلع کمہ کیا اور خیبر کے قلعوں کو فتح کر لیا گیا۔ تو مسلمانوں کی تاریخ تو یہ ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے، تو ہم مسلمان ہو کر، مسلم ممالک ہو کر یہود و نصارہ کے ساتھ محبت کی پنگیں بڑھاتے ہیں، ان کے نخرے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے جو آگے پیچھے گھومنے کی کوشش کرتے ہیں
کہ ان کی نظر کرم ہم پر ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، لوگ ناراض ہو جائیں، مسلم ممالک ناراض ہو جائیں، مسلمانوں کو تباہ کر دیں، ان کی بربادی ہو جائے، ان پر حملہ کر دیں، اس کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کو یہ پرواہ ہوتی ہے کہ کہیں ہمارے آقا امریکہ ناراض نہ ہو جائے، اسرائیل ناراض نہ ہو جائے۔ تو بالآخر سب کچھ ہونے کے باوجود اور مہنگے تحفے تحائف دینے کے باوجود اور اسی طرح پروجیکٹ پر اپنی رقم دینے کے باوجود پھر قطر میں امریکہ کے بہت سارے اڈے موجود ہیں۔ قطر نے امریکہ کو فوجی اڈے دیے ہوئے ہیں، جو امریکہ کے اڈے قطر کے اندر موجود ہیں، اور وہاں سے امریکہ مسلم ممالک پر حملے بھی کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے۔ اور اس طرح یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ فلسطین کا پہلے ہی مسئلہ غزہ کا چل رہا ہے، پھر بیچ میں ایران کا شروع ہوا، پھر ادھر حوثی باغیوں کے ساتھ شروع ہے، پھر اب قطر پر حملہ کر دیا، کبھی لبنان پر حملہ کر دیا جاتا ہے، کبھی کہیں حملہ کیا جاتا ہے، کبھی پاکستان پر جو ہے انڈیا کی پشت پناہی کر کے انڈیا کو جو ہے اپنی اس کی کمر پر تھپکی دے کر اسرائیل جو ہے انڈیا کو ہتھیار فراہم کرتا ہے، پاکستان پر حملہ کرواتا ہے۔ تو سارے تناظر میں ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مسلم ممالک کے خلاف گھیرا تنگ کیے ہوئے ہیں، اور مسلم ممالک کو جہاں دیکھتے ہیں ترقی کر رہے ہیں یا ان کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو فوراً یہ ٹانگ اڑاتے ہیں، فوراً یہ حملہ کرتے ہیں۔ مسلم ممالک خوشحال نہ رہیں، خوشحالی کی زندگی نہ گزاریں، مسلمان خوشحالی کی زندگی نہ گزاریں، مسلمانوں پر آئے روز جو ہے کوئی نہ کوئی حملہ، کوئی نہ کوئی سازش، کبھی ٹیکس، کبھی یہ قرضے، کبھی کچھ، تو مسلمانوں کو یہ پریشان کرتے ہیں، الجھا کر رکھتے ہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں۔ تو یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکے۔ مسلم ممالک کو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، یہود و نصارہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے، آپس میں مسلم حکمرانوں کو، مسلم ممالک کو متحد ہونا چاہیے، اور یہود و نصارہ کے خلاف ایک سیسہ پلائی دیوار بن جانا چاہیے، تاکہ یہود و نصارہ مسلم ممالک کی طرف، مسلمانوں کی طرف بری نظر سے نہ دیکھ سکیں اور سازشیں نہ کر سکیں۔ تو مسلمانوں کا کردار تو یہ ہے، مسلمان کو یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمہ وقت جو اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کے لیے، مدد کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہیں، اور یہود و نصارہ کے خلاف جو میدان میں کھڑے ہوں، یہ مسلمانوں کا کردار ہونا چاہیے۔ تو اب قطر نے اتنا امریکہ کی اشیر بات کی، سب کچھ کیا، لیکن بالآخر امریکہ کی اشیر بات سے اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ قطر پر حملہ کر دے۔ قطر پر اسرائیل نے حملہ کر دیا اور وہاں نقصان پہنچا۔ تو یہ اس لڑائی کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں، اور اس لڑائی کا مقصد کیا ہے، اور کیا اسرائیل چاہتا ہے، اور جو قطر اور امریکہ کی دوستی ہے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں، وہ کمنٹس میں آپ ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔